وصحبه أجمعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ آج ہم سکھ مذہب کے حوالے سے بات سکھ مذہب کے بانی کا نام ہے گرو نانک صاحب۔ ہمارے ہاں جیسے لفظ شریف استعمال ہوتا ہے یا حضرت، یہ لوگ صاحب کا لفظ استعمال کرتے ہیں، صاحب، ننکانہ صاحب۔ تو گرو نانک صاحب اس مذہب کے بانی یہ اول ہیں۔ یہ 16ویں صدی میں یہ مذہب ترقی کی طرف آگے بڑھا ہے۔ اس بندے کی پیدائش ہوئی ہے 1469 عیسوی کو، 1469 عیسوی 15 اپریل کو، اور 1469 عیسوی کو اس کی ولادت ہوئی ہے ننکانہ صاحب، تلونڈی، ننکانہ، پنجاب، پاکستان۔ یہ زمانہ تھا بہلول لودھی کا۔ ہمارے بر صغیر کی تاریخ میں لودھیوں کا جو دور حکومت ہے وہ ہے 1526 تک، اور 1450 سے 1526 تک ہندوستان کی بر صغیر کی جو سیاسی حکومتیں ہیں، حکمرانیاں ہیں مسلمانوں کی، مستقل بنیادوں پر غزنویوں سے جو شروع ہوتی ہے۔ پہلے تو محمد بن قاسم رحمہ اللہ 711 میں آئے تھے اس زمانے میں، اور پھر اس کے بعد کے زمانے میں ہندوستان مرکز کے ساتھ وابستہ تھا۔ مرکز سے مراد دمشق، خلافت کا مرکز بنو امیہ کے دور میں، اور بنو عباس کے زمانے میں بغداد کے ساتھ وابستہ تھا۔ وہاں کے گورنر یہاں نگرانی کیا کرتے تھے۔ لیکن اس کے بعد یعنی 997 کے بعد 997 عیسوی میں محمود غزنوی نے یہاں اپنی مستقل سلطنت قائم کی۔ غزنی اس کا مرکز تھا، اور بر صغیر کا مختلف علاقہ، یعنی مختلف علاقے اور یہ پورا خطہ اس کی زیر نگرانی تھا، جہاں تک مسلمانوں کا عروج تھا اور ان کی فتوحات ہو گئی تھی۔ تو 997 سے لے کر 1186 تک غزنویوں کا دور ہے۔ 1186 سے لے کر 1206 تک غوری صاحب ہیں، غوری محمد بن شہاب غوری، یہ اکیلے ہی تھا۔ غوری خاندان میں ایک بندے میں حکومت رہی، اس کی اولاد نہیں تھی۔ 1206 سے لے کر 1290 تک غلامان ہیں۔ قطب الدین ایبک پہلا بندہ ہے جو غوری صاحب کا جانشین بنا ہے۔ غوری صاحب کے زمانے میں بھی دارالحکومت غزنی ہے، افغانستان، لیکن قطب الدین ایبک پہلا بندہ ہے جس نے دہلی میں حکومت منتقل کر لی۔ دہلی کا سلطان اول قطب الدین ایبک کہلاتا ہے، لاہور میں مدفون ہے ایبک روڈ پر۔ اور 1286 تک اس نسل میں حکومت رہی۔ سلطان شمس الدین التمش بھی اس میں تھا، اور رضیہ سلطانہ صاحبہ بھی اسی کے خاندان میں، اسی غلامان خاندان سے رضیہ سلطانہ۔ مصر میں شجرت الدر کی حکومت قائم ہوئی تھی، تو البحر الرائق جو ہماری معروف کتاب ہے فقہ حنفی کی، اس میں لکھا ہے کہ اگر وہ عورت کی حکمرانی قائم ہو جائے تو اس کے خلاف بغاوت جائز نہیں ہے، اور اس کے دور کے سارے فیصلے نافذ ہوں گے۔ مثال اسی خاتون کی دی ہے، شجرت الدر۔ تو ہمارے ہندوستان میں یہ رضیہ سلطانہ۔ بہرحال 1286 تک اس نسل میں حکومت رہی۔ 1286 سے لے کر 1321 تک پھر منتقل ہو گئی حکومت خلجیوں کی طرف، خلجی نسل میں، اور خلجیوں کے بعد 1321 سے لے کر آگے آئے گی بات 1414۔ اس زمانے تک حکومت رہی ہے تغلق نسل میں، تغلق، اور 1414 سے لے کر 1450 تک سید رہے، سادات کی حکومت رہی بر صغیر میں۔ 1450 سے پھر یہ لودھی آئے، اور 1526 تک ان کا دور حکومت ہے۔ 1526 کے بعد پھر مغل آئے 1540 تک۔ 1540 سے 1555 تک سوریوں کی حکومت رہی، اور 1555 سے لے کر 1857 تک دوبارہ مغلوں کی حکومت رہی ہے۔
تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو گرو نانک صاحب ہے یہ 1469 میں پیدا ہوئے ہیں. تو 1450 میں لودھیوں کی حکومت کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا. تو بہلول لودھی کا زمانہ ہے. اس دور میں یہ بندہ پیدا ہوا اور اس کی وفات ہے 22 دسمبر 1539 عیسوی کرتارپور میں. کرتارپور مشہور شہر ہے، پاکستان کا علاقہ ہے یہ، اور معروف و مشہور نام ہے اس کا، یعنی معروف اس کا تعارف معروف ہے سب کے سامنے. تو اس مذہب کا جو اصل بانی ہے وہ یہ گرو نانک صاحب ہیں. ہندو والدین کے ہاں یہ بچہ پیدا ہوا تھا 1469 میں. اور پھر ابتدائی دور میں اس نے کوئی لگاؤ اس کا نہیں تھا، درویشانہ مزاج تھا اس شخص کا. تو 12 سال کی عمر میں اس کے والدین نے اس کی شادی کرائی. تو اس کے ہاں 2 بچے پیدا ہوئے. جب ذمہ داریاں آئی تو اس کے بعد اس نے ملازمت اختیار کی. سلطانپور کا کوئی نواب تھا دولت علی خان، گھریلو ساز و سامان کے یہ محافظ مقرر ہوئے تھے. تو اس وقت بھی مراقبے وغیرہ یہ کیا کرتا تھا. 30 سال کی جب اس کی عمر ہوئی تو سکھ مذہب کے مطابق، سکھوں کی روایات کے مطابق انہیں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا اور انہیں اس مذہب کے مطابق پیغمبری کا منصب دیا گیا. پیغمبری کا عہدہ ملنے کے بعد انہوں نے ملازمت کو چھوڑ دیا اور در بدر پھر کر اپنے عقائد کی تبلیغ شروع کی. اس نے مختلف ممالک کے دورے کیے ہیں. سکھ مذہب کے مطابق اس نے مختلف ممالک کے دورے کیے ہیں. مشرق، مغرب، شمال، جنوب، مختلف علاقوں میں جہاں تک جا سکتا تھا وہ کہتے ہیں گیا ہے. اور یہاں تک کہ ایران گیا ہے، ہندوستان میں تو پھر ہے، افغانستان گیا ہے، اور مکہ مکرمہ میں بھی گیا ہے، بغداد میں بھی رہا ہے، حج بھی اس نے کیا ہے. تو ایک کتاب ہے مذاہب عالم کا انسائکلوپیڈیا، اس کتاب میں یہ بات انہوں نے بڑی یعنی بڑے وثوق سے کہی ہے. لیوس میور نام ہے اس شخص کا جس پروفیسر نے یہ کتاب لکھی ہے. یہ مکہ مکرمہ گیا ہے اور اس نے حج کیا ہے. PDF میں یہ کتاب ملتی ہے، مذاہب عالم کا انسائکلوپیڈیا. یہ بندہ 70 سال کی عمر میں 1539 میں فوت ہوا ہے. تو اس نے پھر اپنا ایک جانشین مقرر کیا ہے. تو یہ خود بھی گرو کہلاتا ہے، گرو نانک. تو اس کا جو نائب ہے وہ بھی گرو ہے. تو اس کے جو نائب بنے ہیں، جس کو اس نے اپنا نائب بنایا ہے، وہ الگد بھی آتا ہے تاریخی یعنی تحریر میں، الگد اور انگد. تو الگد لام کے ساتھ یا انگد. یہ بندہ 31 مارچ 1504 کو پیدا ہوا ہے. اور جب یہ گرو نانک صاحب فوت ہو گئے تو اس کے بعد یہ ان کا جانشین بنا، اور اس کی وفات ہوئی ہے الگد صاحب کی 1552 میں. 1552 میں اس کی وفات ہوئی ہے. پھر اس کے بعد الگد کے بعد جو تیسرا ان کا گرو ہے، گرو کا ان کے یہاں تصور یہ ہے نا کہ بڑا جو گرو ہوتا ہے اس کی روح اگلے گرو میں منتقل ہو جاتی، اور ایک حلولی ذہن ہے ان کا. جس طرح ہندوؤں کا نظریہ ہے کہ ایک بندہ مر جائے تو اس کی روح دوسرے میں منتقل ہوتی ہے، تناسخ کا نظریہ یہ ان کا ہے. تو پھر اس کے بعد اگلا گرو جانشین بنا، اس کا نام امر داس ہے. امر داس کی پیدائش ہوئی ہے 1479 کو، 1479، اور وفات ہوئی ہے پھر 1574 کو. بڑی لمبی عمر پائی اس نے، 95 سال کے لگ بھگ اس کی عمر تھی. پھر اس کا جو جانشین بنا ہے وہ رام داس صاحب بھی. رام داس کی پیدائش 1534 میں ہوئی ہے اور وفات اس کی 1581 میں ہوئی ہے. 46 سال اس کی عمر تھی، اتنی زیادہ عمر اس کی نہیں تھی، 46 سال.
پھر اس کے بعد نمبر آتا ہے اس کے جانشین کا، وہ ہے ارجن، گروہ ارجن، 5واں گروہ۔ 1563 میں یہ پیدا ہوا ہے اور 1606 میں وفات پائی ہے، 43 سال اس کی عمر ہے۔ یہ رامداس صاحب کا بیٹا ہے، رامداس کا۔ اسی طرح آگے اگلا گروہ جو ہے وہ ہر گووند ہے، ہر گووند گروہ۔ یہ 1595 میں پیدا ہوا ہے اور 1644 میں اس کی وفات ہوئی ہے۔ یہ 48 سال اس کی عمر بنتی ہے، تو یہ اسی ارجن صاحب کے بیٹے ہیں۔ پھر اس کے بعد نمبر آتا ہے گروہ ہر رائے کا، یہ 1630 میں پیدا ہوا ہے اور 1661 میں اس کی وفات ہوئی ہے، 31 سال کی عمر میں۔ اور اس کے بعد نمبر آتا ہے ہر کرشن، ان کا گروہ ہے ہر کرشن، 1656 میں پیدا ہوا ہے اور 1664 میں وفات پائی ہے، 7 سال اس کی عمر رہی ہے۔ چھوٹی عمر میں اس کو جانشین یعنی گروہ بنایا تھا۔ یہ ہر رائے صاحب کے بیٹے ہیں، 7 سال کی عمر اس نے پائی ہے، وفات پائی ہے۔ لیکن 1656 میں پیدا ہو اور 64 میں وفات پا جائے تو وہ مختصر اس کی عمر ہے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے، اصل میں یہ پیدا ہوا ہے نا 7 جولائی 1656 ہے یہ ہر کرشن، اور 30 مارچ 1664 میں اس کی وفات ہوئی ہے، تو 7 سال بنتی ہے اس کی عمر۔ پھر اس کے بعد نمبر آتا ہے گرو تیغ بہادر صاحب کا، 1 اپریل 1621 میں یہ پیدا ہوا ہے اور وفات اس کی ہوئی ہے 1675 میں، 54 سال کی عمر میں، 54 سال اس کی عمر۔ اور آخری گرو جو ہے وہ گووند رائے ہے، گووند رائے، یہ تیغ بہادر صاحب کے بیٹے ہیں، 41 سال کی عمر میں اس کی وفات ہوئی ہے۔ تیغ بہادر صاحب کا بچہ گووند رائے، اس نے پھر وصیت کی کہ میرے بعد گرو جو ہے وہ انسان نہیں ہوگا۔ گرو گرنتھ صاحب، ان کی جو کتاب ہے مذہبی کتاب گرو گرنتھ، وہ اب ان کا گرو ہے، مذہبی پیشوا اور رہنما۔ نظریہ ان کا بنیادی طور پر تو یہ ہے کہ گرو کے بغیر کسی کی تربیت نہیں ہو سکتی، گرو ضروری ہے۔ لیکن اب انسان گرو نہیں ہوں گے، گرو گرنتھ صاحب، ان پہ حالات آئے تھے تاریخی اعتبار سے کہ مسلمان حکمرانوں کے ساتھ انہوں نے اپنے لیے الجھنیں پیدا کر دی، تو گرو مارے جاتے تھے، پھر انہوں نے کتاب کو گرو بنا دیا۔ گرو گرنتھ صاحب کے بارے میں یہ سوال کوئی نہ کرے کہ اس کی پیدائش کب ہوئی ہے اور وفات کب ہوئی ہے، کیونکہ یہ کتاب ہے اور کتاب کا تعارف ضرور کرائیں گے کہ کب مرتب ہوئی ہے، لیکن وفات ابھی نہیں ہوئی اور شاید نہ ہو، اللہ کی مرضی بنے۔ گرو گرنتھ صاحب ڈاکٹر محمد سلیمان اشرف ایک بزرگ ہیں، عربی میں انہوں نے تعارف لکھا ہے سکھ مذہب کا، اور اس کے رسالے کا نام یا مضمون ہے اس کا نصوص دینیہ سیخیہ۔ یہ ارجن، یہ جو ارجن صاحب گزرے ہیں نا، ارجن گرو نمبر 5، اس کا اس نے عربی میں ترجمہ کیا ہے نصوص دینیہ سیخیہ کے نام سے۔ تو اس میں اس نے تعارف کیا کہ وہ هذا الكتاب المقدس یقع 1430 صفحہ، 1430 صفحات پر مشتمل ہے یہ کتاب، اور اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تمہیدی قسم ہے، ابتدا سے لے کر 13 صفحات تک۔ پھر آگے ترنیمیں ہیں، یعنی ترنیم معنی یہ کہ نظمیں ہیں، 14 سے لے کر 1353 صفحے تک، اور پھر مختلف اعمال ہیں 1354 صفحے سے 1430 تک۔ یہ کتاب کی تقسیم ہے۔ کتاب کے حوالے سے ہم کچھ اور بھی گزارش کریں گے۔ اس مذہب کی تعلیمات، سکھ مت کی تعلیمات میں جن چیزوں کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے وہ اخوت اور مساوات کا پرچار ہے۔ اخوت اور مساوات، مرد عورت بھی برابر ہیں اور انسان سب برابر ہیں، سب انسان باہم برابر ہیں۔ اور گرو نانک نے ایک اس کا مشہور جملہ ہے کہ یہ جو 30 سال کی عمر میں یہ مراقبے وغیرہ کرتا تھا تو پہلا جملہ اس کے منہ سے پھر یہ نکلا تھا، کوئی مسلم ہے نہ کوئی ہندو، سب برابر ہیں۔ سکھ مت بت پرستی کے مذمت کرتا ہے۔ ان کا خیال یہ ہے
کہ اسلام معاذ اللہ اور ہندو مت دونوں افراد تفرید کا شکار ہے، تو ایک نئے مذہب کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بعض جاہل مسلمانوں کی جاہلیت سے نتیجہ یہ نکالا ہو کہ اسلام میں کچھ غیر مناسب چیزیں شامل ہو گئی ہے، لیکن وہ جاہلوں نے شامل کی ہوں گی، حقیقی اسلام کا شاید اس نے مطالعہ نہیں کیا۔ اس کے مذہب کے بنیادی اصول تقریباً 11 بنتے ہیں۔ خدا کے وجود کے یہ قائل ہے، توحید کے بھی قائل ہے، توحید کو مانتے ہیں، اور تقریباً اسلامی نظریے کے قریب قریب توحید مانتے ہیں۔ ہزارہ یونیورسٹی میں 2013 میں ایک کانفرنس ہوئی تھی، استاد جی زاہد الراشد صاحب وہاں تشریف لے گئے تھے۔ بین الاقوامی یعنی وہ بین المذاہب ہم آہنگی کا عنوان دیا تھا اس کو۔ وہاں ایک سکھ صاحب نے خطاب کیا تھا، تو ایسا سمجھ رہے ہیں کہ توحید پر جیسے سورہ اخلاص کی تفسیر سنا رہا۔ اسی طرح عشق الہی کا تصور ان کے یہاں پایا جاتا ہے، عشق خداوندی۔ خود گرو نانک صاحب عشق خداوندی سے متاثر تھے۔ اسی طرح تزکیہ نفس کا تصور بھی ان کے یہاں ہے، جیسے مسلمان پیروں میں ہوتا ہے، مسلمان پیروں سے متاثر تھا، بلکہ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اس نے اٹھائی ہے، تو اس لیے وہ چیزیں موجود ہیں اس میں، جیسے مسلمان تصور صوفیاء کرام ہیں تو ان سے یہ متاثر ہے۔ اس کے ساتھ ذکر الہی کا تصور بھی ان کے یہاں پایا جاتا ہے، اور نیک محبت، خدمت خلق اور رزق حلال کا تصور۔ بنیادی طور پر ان تین چیزوں کا وجود، یعنی نیک محبت، خدمت خلق اور رزق حلال، تو کہتے ہیں کہ یہ تین چیزیں جو ہے نا، اسی معاشرے کے افراد کے ساتھ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، اور وہی افراد اس کے حامل ہو سکتے ہیں جو معاشرے کا حصہ بنے، نیک کام سر انجام دیں۔ رہبانیت زدہ لوگ یہ کام نہیں کر سکتے، اور رہبانیت کے خلاف تھے یہ گرو نانک صاحب۔ رہبانیت ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی اسلام نے ہی دراصل رہبانیت کی نفی کی ہے، تو اس نے اسلام سے یہ چیزیں لی۔ رسالت کا تصور بھی ان کے ہاں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی مانتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم اللہ کے جلیل قدر پیغمبر ہیں۔ اسلام کے بعض ارکان جو ہیں ان کا تصور بھی ان کے یہاں پایا جاتا ہے۔ گرو گرنتھ صاحب میں بعض چیزیں یہ ملتی ہیں کہ گرو نانک صاحب نے مسلمانوں کو ساتھ ملانے کے لیے اذان بھی دی ہے، نماز بھی پڑھی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم بھی دیا ہے، روزے رکھنے کی تلقین بھی کی ہے، اور خود حج کے لیے بھی کیا ہے تاکہ مسلمان اس کے قریب۔ قرآن مجید کا تصور گرو نانک صاحب کے بارے میں یہ بات مذاہب عالم کا مطالعہ، تقابلی مطالعہ، پروفیسر عظیم صاحب کی کتاب ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ اس کا جو قرآنی نسخہ ہے مذاہب کا تقابلی مطالعہ، تو پروفیسر لیاقت علی عظیم نام ہے اس شخص کا، لیاقت علی عظیم صاحب، انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اس نے قرآن مجید کو اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا، سفر میں ساتھ رکھتا تھا قرآن پاک کا نسخہ، تلاوت کرتا تھا باقاعدہ، اور وہ نسخہ فیروز پور کے گرودوارے میں آج بھی محفوظ ہے کہ اس نسخے میں نانک صاحب نے تلاوت کی ہے، یہ اس کا مخصوص نسخہ پر تلاوت کی۔ قیامت کا تصور بھی ان کے ہاں اسلامی تصور کے قریب قریب ہے کہ دنیا کا زوال پذیر ہوگی اور آخرت ہوگی، اور آخرت میں اعمال کا حساب و کتاب ہوگا۔ البتہ ایک نظریہ ان میں آواگون کا تصور، تناسخ، اس میں یہ ہندو نظریے کے قائل ہیں کہ انسان مختلف شکلوں میں بار بار جنم لیتا رہے گا، یہ ان کا نظریہ ہے۔ یہ اصول ہو گئے 10، اور 11واں اصول ہے گروہ کا تصور، کہ صحیح عقیدہ حاصل کرنے کے لیے اور عشق الہی حاصل کرنے کے لیے اور اللہ تک رسائی کے لیے کسی پیر و مرشد اور گروہ کا ہونا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ وابستگی ضروری ہے، ورنہ انسان آگے نہیں جا سکتا۔ بنیادی نظریہ یہ ہے، لیکن آخری گرو صاحب نے جو ہے نا پھر ان کو کتاب کے حوالے کیا۔ اب ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہی کتاب ہماری رہنمائی کرے گی۔ سکھ مذہب کی کتاب گرنتھ، یہ جو 5ویں گرو تھے نا ارجن صاحب، تو کتاب کا پہلا حصہ اسی نے مرتب کیا ہے، گرو ارجن، جو 1663 میں پیدا ہوئے تھے اور 1600
1563 में पैदा हुए थे, 1563 में पैदा हुए, 1606 में वफात पा गए। 43 साल की उम्र थी इसकी। तो किताब मुरतब करने का सबसे पहले काम इसने शुरू किया था। और इसके पहले हिस्से का नाम आदि ग्रंथ है। हमजा, फिर मद, फिर दाल, फिर या, फिर ग्रंथ। नून था यानी थे के साथ हाथ और चश्मी। इसमें नानक साहब के ज़माने से पहले के मुस्लिहीन और उनकी तसानीफ के इक़्तिबासात पेश किए गए हैं। नानक साहब से पहले के भी जो मुस्लिहीन गुजरे हैं, खुद नानक साहब भी। ये जो ग्रंथ नामी किताब है ना जी, इसकी तस्वीर हम दिखाएंगे आपको। ग्रंथ नज़म में लिखी गई किताब है, लेकिन किसी खास एक वजन की पाबंदी नहीं है उसमें। और उसका जो रस्मुल खत है वो गुरमुखी जुबान है, गुरमुखी के रस्मुल खत में है। उर्दू तर्जुमा उसका हुआ है, दीगर जुबानों में भी तर्जुमे है, लेकिन असल गुरमुखी जुबान की जो का जो रस्मुल खत है उसमें मौजूद है। बस दूसरी जुबानें भी कुछ कुछ शामिल है, लेकिन बुनियादी तौर पर गुरमुखी जुबान है। उसका जो दूसरा हिस्सा मुरतब करने वाले गोविंद सिंह हैं। गोविंद सिंह। तो ये जो अर्जन साहब है, इसके जानशीन नायब, उसका नाम इन्होंने दसम ग्रंथ रखा है। उसमें अशार हैं अल्लाह ताला की तारीफ पर, और मुख्तलिफ किस्म के अशार हैं। 3384 अशार कुल ग्रंथ के अंदर मौजूद, 3384। और बाज़ तालीमात तो बिल्कुल इस्लाम से मुख्तलिफ हैं। सिखों में कुछ फिरके भी हैं, कुछ मरकजी फिरके और कुछ ज़ैली फिरके। मरकजी फिरके इनके कीसधारी या सिंध कहलाने वाला फिरका, कीसधारी और सिंध। दूसरा है सजधारी। ये मरकजी फिरके हैं। ज़ैली फिरके जो है ना, नानक पंथी, इस फिरके के लोग बिल्कुल लड़ते नहीं है। तंबाकू नोशी इनके यहाँ ममनू नहीं है, लेकिन इनके यहाँ ये पाबंदी नहीं है कि लंबे लंबे बाल रखें, और दाढ़ी मुंडवाने को ये तरजीह देते हैं। इस फिरके में दाढ़ी मूंडने को तरजीह दी जाती है, लंबे बालों की जरूरत नहीं है। इसी तरह एक फिरके में है उदासी। उदासी फिरका है। उदासी, उदास का लफ्ज बता रहा है कि ये राहिबाना नजरियात रखते हैं, राहिबाना अंदाज होता है इनका, दुनिया से लाताल्लुकी। मोटे कपड़े पहनना, ढंग का लिबास न पहनना, ढंग का खाना न खाना, जैसे जोगी जोगी लोग होते हैं। इसी तरह एक फिरका इकाली है। इकाल का माना इनके यहाँ है अल्लाह, यानी खालिस इबादत पसंद लोग। ये लोग जंगजू हैं, लड़ते हैं कि भाई जिहाद भी करेंगे, हम अल्लाह के लिए लड़ेंगे। तो अकायद में ये ज़रा ज़्यादा सख्त पाए गए हैं। इनमें से एक फिरका वो है बंदा पंथी, बंदाई भी कहलाता है, बंदाई। बंदा बैरागी नामी शख्स इनमें पैदा हुआ था, उसके साथ ही वाबस्ता है। तो बाज लोगों ने उसको 11वां गुरु तस्लीम कर लिया था, बाज लोगों ने, ये कुछ लोगों ने तस्लीम कर लिया था। उमूमी तौर पर तो 11वां गुरु जो है वो किताब ही है, गुरु ग्रंथ साहिब। 10 गुरु इंसान है, 11वां गुरु जो है वो उनकी किताब है। और ये जो 11वां गुरु है ना, 1708 को ये इनका गुरु बना है, 1708 ईस्वी को। उसके बाद से मुसलसल यही गुरु है। 7 अक्टूबर 1708, ये 7 अक्टूबर तो मशहूर दिन है हमारे लिए भी, कि इसराइल पर हमास के नौजवानों ने हमला कर लिया था। तो 7 अक्टूबर 1708 ईस्वी को ये गुरु ग्रंथ साहिब है, इनकी मशहूर किताब, ये इसको गुरु का दर्जा मिला है। लेकिन कुछ लोग इनमें बंदा बैरागी को अपना गुरु समझते थे, तो इसलिए वो बंदाई फिरका या बंदाई फिरका भी कहलाते हैं, बंदा बैरागी की निस्बत से। और बंदा पंथी भी कहलाता है, बंदा पंथी। इसी तरह एक फिरका में मजहबी फिरका कहलाते हैं, मीम जे बे या मजहबी फिरका। दरअसल ये मजहबी का लफ्ज मुखफ़्फ़ किया है। तो इसी तरह एक फिरका में रामदासी है।
رامداس کے ہاتھ پر انہوں نے سکھ مذہب قبول کیا تھا، تو مخصوص رسم کے ذریعے سے یہ اس دور میں جو خاص رسم تھا اسی رسم کی پابندی کرتے ہیں رامداسی۔ سکھ مذہب میں داخل ہونے کے لیے صرف سکھ گھر میں پیدا ہونا کافی نہیں ہوتا، بچہ جب پختہ عمر کو پہنچتا ہے نا تو مخصوص رسم کے ذریعے سے سکھ مذہب میں داخل کیا جاتا ہے۔ ایک برتن میں میٹھا پانی ڈالا جاتا ہے اور اس پر کرپان پھیری جاتی ہے، اور سکھ مذہب کا جو بندہ متمنی ہو کہ میں اس مذہب کو اپناتا ہوں، تو اس کو اس مذہب کے عقائد اور اوامر نواہی کی تعلیم دی جاتی ہے اور پانی کے چھینٹے مارے جاتے ہیں۔ اس رسم کا انتہا پاہل کہا جاتا ہے، پاہلی عنوان پاہل۔ تو اس رسم کے نتیجے میں یہ گویا سکھ بن جاتے ہیں۔ سکھوں کے شب و روز کے حوالے سے تعارف، وقت کیسے گزارتے ہیں؟ صبح سویرے اٹھ کر سب سے پہلے غسل کرتے ہیں، پھر مخصوص بھجن گاتے ہیں، یعنی نظم ترنم کے ساتھ پڑھتے ہیں، دعائیں پڑھی جاتی ہے، پھر اس کے بعد اپنے معمولات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور رات کو بھی وہی بھجن اور دعائیں پڑھنے سے اور ایک تسکین پہنچاتے ہیں خود کو۔ ان کی عبادت کے لیے عبادت خانہ جو ہے نا گردوارہ، وہاں اکٹھے ہوتے ہیں، اور اہم ترین عبادت گرنتھ پڑھنا ہے۔ بس سکھ مذہب میں سب سے بڑی عبادت گرنتھ پڑھنا ہے، اس میں مختلف دعائیں ہیں، بعض کی باتیں ہیں، مختلف صوفیاء کا کلام اس میں موجود ہے، مسلمانوں کی طرف سے بھی لیے گئے ہیں اور دیگر مذاہب سے۔ تو اب سکھوں کے جو مشہور گردوارے ہیں پنجاب کے علاقوں میں یہ موجود ہیں، ان کی تعداد جو ہے نا یہ کروڑ سے زیادہ نہیں ہوگی۔ سکھ مذہب دنیا میں افرادی قوت کے لحاظ سے بہت مختصر قوت رکھتی ہے، رکھنے والا مذہب ہے یہ، یعنی کروڑ 1.5 کروڑ کے لگ بھگ شاید ہوں، اس سے زیادہ نہیں۔ تو ان کے مشہور گردوارے جو ہیں پنجاب میں پائے جاتے ہیں۔ امرتسر میں مشہور گردوارہ ہے گولڈن ٹیمپل، سونے کا بنایا ہوا، جس کا سنگ بنیاد رکھنے کے لیے میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے دعوت دی تھی، اور انہوں نے سنگ بنیاد رکھا ہے، مسلمان صوفی ہے۔ تو دوسرا گورداسپور کے اندر ان کا مشہور گردوارہ ہے، گورداسپور انڈیا میں، فیروزپور میں بھی مشہور گردوارہ ہے، اور پاکستان کے اندر ننکانہ صاحب بڑا گردوارہ ہے ان کا، مقدس جگہ، جائے پیدائش۔ کرتارپور میں بھی جائے مقدس سمجھتے ہیں اس جگہ کو، جہاں گرو صاحب کی وفات ہو گئی تھی، گرو نانک صاحب۔ تو حسن ابدال میں بھی ان کا تقدس کا مرکز اور مقام موجود ہے، پاکستان حسن ابدال میں۔ کہا جاتا ہے گرو صاحب وہاں چلہ کر رہے تھے، اوپر سے پتھر آ رہا تھا، انہوں نے ہاتھ سے روکا اور اس پہ پتھر پہ نشان ہے ان کے ہاتھ کا، اور وہاں ایک چشمہ ان کی کرامت سے جاری ہوا تھا، یہ کہا جاتا ہے۔ سکھ مذہب اور اسلام کا تھوڑا سا تقابلی جائزہ لیتے ہیں کہ اسلام میں اور سکھوں میں فرق کیا ہے۔ اخوت اور مساوات کے درس میں تو تقریباً اسلام کے یہ مخالف ہیں، کیونکہ اسلام تو کفر کو الگ مذہب سمجھتا ہے، اسلام کو الگ، یہ کہتے ہیں نہیں سب برابر ہے۔ تو نہ کوئی ہندو نہ کوئی مسلم، تناسخ کا نظریہ ان میں ہے، یہ بھی اسلام کے خلاف۔ تناسخ کا نظریہ کہ ایک بندے کی روح دوسرے میں منتقل ہوتی ہے، گرو کو ضروری سمجھنا، یہ بھی اسلامی نظریے کے خلاف ہے۔ اسلام انسان کی تزکیہ اور تربیت کے لیے کسی گرو کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ پیغمبری کے حوالے سے بھی ان کا نظریہ اسلام کے خلاف ہے، یہ کسی گرو نانک کو پیغمبر سمجھتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے دنیا میں نہیں آنا، یہ نظریہ بھی خلاف اسلام ہے۔ اور خلاف فطرت امور پر اصرار بھی اسلام کے خلاف ہے، بالوں کو نہ کاٹنا، عمومی طور پر یہ بات ان میں موجود ہے، بال نہیں تراشتے، تو اس لیے کچھ خلاف فطرت امور کے ساتھ اصرار اور اصرار وابستگی پورے اصرار کے ساتھ، تو یہ بھی اسلام کے خلاف ہے۔ ان کی سلطنت، یہ تو مسلمانوں کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے رہے تھے شروع میں، لیکن
جب اورنگزیب عالمگیر اور ان کے بھائیوں کا مسئلہ بنا، اس زمانے سے ان کی الجھنیں مسلمانوں کے ساتھ بڑھنا شروع ہو گئی، اور بڑھتے بڑھتے پھر آگے لڑائیوں تک بات پہنچی۔ تو سکھوں کی جو سلطنت رہی ہے اس کا مختصر سا خاکہ عرض کرتے ہیں۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی قیادت میں یہ منظم ہوئے تھے۔ 1799 میں انہوں نے لاہور پہ قبضہ کیا تھا اور پنجاب کے ارد گرد علاقوں پر اپنی سلطنت قائم کی تھی۔ یہ سلطنت 1849 تک رہی ہے، یعنی 50 سال سمجھ لیں، کل 50 سال ان کی حکومت رہی۔ صوبہ پنجاب تو تقریباً پورا تھا، ملتان سے لے کر اور پشاور تک کا یہ علاقہ، پشاور بھی بیچ میں تھا، یہ ملتان اور یہ چارسدہ اور سوابی، یہ علاقے سکھوں کے ماتحت تھے۔ ہزارہ ڈویژن میں یہ 1821 میں داخل ہوئے ہیں۔ کشمیر گیا تھا یہ مشہور جو ان کا یہ گورنر رہا ہے ہزارے کا، ہری سنگھ نلوا، گجرانوالا کا ہے یہ کشمیر گیا تھا۔ اس سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی جو فوجی جرم سمجھی جاتی تھی، تو رنجیت سنگھ نے اس کو بلایا لاہور۔ اس نے ہزارے کا راستہ، مانسہرے کا راستہ اختیار کیا تاکہ دیر سے پہنچے۔ مجرم جتنا دیر سے پہنچے تو اس کی بہتری اسی میں ہوتی۔ اس دوران جب یہ گڑھی حبیب اللہ پہنچے تو مانگل، جو مانسہرہ سے ابتباد کی طرف مانگل نامی جگہ ہے، یہ مانگل باقاعدہ حکومت رہی ہے۔ بعض مورخین کے نظر میں یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کے دور سے یہ حکومت چلتی آ رہی تھی، طویل عرصے کی حکومت تھی۔ یہاں کے لوگ منظم ہو گئے اور وہاں کے ساتھ قبائل بھی شریک ہو گئے، تناول قبیلے اور دوسرے قبائل، سواتی قبائل جو پٹھانوں کے تھے اور جدون، یہ منظم ہو گئے ان کا راستہ روکنے کے لیے۔ مانگل میں جنگ ہوئی، اس جنگ میں نقصان ہوا، قبائل تو منتشر ہو گئے، کیونکہ جب کوئی خاص حکومت نہ ہو تو پھر منظم کرنا مشکل ہوتا ہے، تو جدونوں کا بڑا نقصان ہوا، بڑی تعداد میں یہ مارے گئے۔ اور اس علاقے کو، یعنی جو علاقہ ہے یہ مانگل، اس کو آگ لگائی۔ 2000 لوگ مارے گئے تھے اس جنگ میں، اور اس کے نتیجے میں جب یہ شکست کھا گئے، جدون لوگوں نے مانگل کو چھوڑ دیا، تو 5-5 6-6 روپے انہوں نے جرمانہ مقرر کیا، اور نواز شہر کے ابتباد میں ہے، وہاں انہوں نے پہلا قلعہ تعمیر کیا ہزارہ ڈویژن کے اندر۔ اور ہزارے کا گورنر پھر تو رنجیت سنگھ نے اس کا سارا جرم معاف کر دیا، اب تو نے کمال دکھایا ہے، ہزارے پہ قبضہ کر لیا ہے، تو وہاں ہری سنگھ نلوا جو ہے یہ ہزارے کا گورنر بن گیا۔ 1821 میں یہ حکومت قائم ہوئی ہے۔ 1831 میں سید احمد شہید کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا ہے بالاکوٹ۔ 1827 میں بھی مقابلہ ہوا ہے امب میں، امب یہ جو پھلے کا علاقہ ہے، احمد علی شاہ رحمہ اللہ یہ سید احمد شہید کے بھانجے ہیں، ان کی وہاں تدفین ہوئی ہے، تو وہیں شہید ہوئے تھے۔ لیکن بڑا معرکہ بالاکوٹ کا ہے، 1831 6 مئی کو، 1246 ہجری 24 ذوالقعدہ، 200 سال پورے ہو گئے اس کے۔ پھر اس کے بعد ان کے خلاف منظم لشکر کشی ہوئی ہے، لیکن کچھ دیر کے لیے پھر پیچھے ہٹے ہیں۔ بٹاگرام کے علاقے میں مجاہدین وہاں منظم تھے، 10 مہینے رہے، ہلکی پھلکی ان کے ساتھ جھڑپ ہوتی رہی۔ پھر 1834 سے 1838 کے لگ بھگ تک ایک حکومت قائم ہوئی بٹاگرام ہی میں، نصیر الدین منگلوری رحمۃ اللہ علیہ اور ولی محمد قبطی رحمہ اللہ کی نگرانی میں۔ اس زمانے میں ان کے ساتھ زیادہ جھڑپیں ہوئی ہیں، پچھڑیا کے علاقے میں، اسی طرح دڑیال کے علاقے میں جھڑپیں ہوئی، پٹل میں ہوئی، پٹل میں بہت بڑا معرکہ ہوا، ان کا قلعہ تھا وہاں، اسی طرح جبوڑی کے علاقے میں ہوئی ہیں، مختلف علاقوں میں ان کے ساتھ جھڑپیں رہی ہیں۔ لیکن اس دور میں ان مجاہدین کے ساتھ مقامی کچھ ایسے لوگ شریک ہو گئے تھے جو منظم نہیں تھے، بد نظمی کے شکار تھے، تو آس پاس کے علاقوں میں وہ چھاپے مارتے تھے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے تھے۔ یہ حکومت پھر چل نہ سکی، 1838 میں ختم ہو گئی۔ اور پھر 1846 میں ضامن شاہ کاغانی، کاغان کے رہنے والے تھے سید ضامن شاہ صاحب، اس نے پھر منظم کے مجاہدین کو اور مولانا عنایت علی صاحب کو انڈیا سے بلوایا، اور ان کی نگرانی میں پھر گڑھی حبیب اللہ میں بہت بڑا معرکہ ہوا، اور اس میں سکھوں کو شکست ہوئی۔ اس شکست کے بعد ہزارے سے یہ پھر بے دخل ہو گیا 1846 میں۔
پھر ہزارے میں ہی اسلامی حکومت قائم ہو گئی تھی، گڑھی حبیب اللہ میں اس کا مرکز تھا، فتح گڑھ قلعہ تھا، اس کے نام پر اسلام گڑھ انہوں نے نام رکھا تھا، اسلام گڑھ ریاست۔ لیکن پھر 1837 میں رنجیت سنگھ فوت ہو گیا، بعد میں اس کی جو نسل تھی اس میں نظم و ضبط کے حوالے سے کمزور ثابت ہوئے، ایک دوسرے کو زیادہ مارتے رہے، شیر سنگھ کو تو خود ہی مارا تھا ان لوگوں نے، دوسروں کو بھی مختلف حربوں کے ساتھ۔ تو پھر آخر میں مکمل جو ان کی حکومت کا خاتمہ ہوا ہے وہ 1849 میں ہوا ہے، اور انگریز پھر مکمل یہاں قابض ہو گیا۔ جنگ ہوئی تھی یہاں گجرات میں سکھوں کے ساتھ، آخری جنگ جو انگریزوں کی ہوئی ہے اور مکمل شکست دی ہے 21 فروری 1849، سکھوں کی حکومت پھر مکمل ختم ہو گئی۔ 1849 کے بعد پھر ان کی حکومت نہیں رہی۔ یہ مختصر سا خاکہ آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کیا ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں دین سلیم کے ساتھ، اسلام کے ساتھ مضبوط وابستگی نصیب فرمائے۔ تو اس پر جو آپ نے مزید مطالعہ کرنا ہو کتابوں کا، یہ چند کتابوں کے نام میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ایک کتاب تو عربی کی ہے، اور اس کتاب کا نام ہے، اس سے زیادہ ہم نے خاکہ اسی سے تیار کیا ہے، اور پھر مولانا یوسف خان رحمۃ دامت برکاتہم العالیہ لاہور، ان کی ایک کتاب ہے، وہ بڑی آسان ہے، تقابل ادیان کے نام سے۔ تو عربی کتاب جو ہے الموسوعۃ المیسرۃ فی الادیان والمذاہب والاحزاب المعاصرہ، یعنی موجودہ جتنی جماعتیں دنیا میں موجود ہیں نا، جماعت اسلامی تک، ان کا تعارف بھی پیش کیا ہے۔ دیوبندی کون ہے، بریلوی کون ہے، ان سب کا تعارف پیش کیا، اس میں سکھ مذہب کا تعارف موجود ہے۔ یہ 1227 صفحات کی کتاب ہے۔ اسی طرح مذاہب عالم کا انسائکلوپیڈیا، یہی جو مشہور وہ بندہ ہے، اس کا نام ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، لیوس میور، اس کا اردو ترجمہ ہے یاسر جواد اور سعید جواد صاحب نے اردو ترجمہ کیا ہے، شاید کتاب انگریزی میں ہوگی، ترجمہ سعدی یا جواد اور یاسر جواد، ان دونوں نے کیا ہے۔ مزنگ روڈ لاہور سے یہ کتاب چھپی ہے، پی ڈی ایف میں موجود ہے، اب وہاں پی ڈی ایف سے وصول کر سکتے ہیں، میرے سامنے پی ڈی ایف والا نسخہ ہے۔ اس کے علاوہ مولانا ولی خان المظفر کی ایک کتاب ہے، محاضرات فی الفرق والادیان کے نام سے، مکالمہ بین المذاہب، اس میں بھی تعارف موجود ہے۔ اور ان کی جو اپنی کتاب ہے گرو گرنتھ صاحب، اس کو بھی آدمی دیکھ سکتا ہے، گرمکھی تحریر کے اندر درج ہے۔ اللہ جل شانہ آسانی پیدا فرمائے۔ گرو گرنتھ صاحب جو نیٹ پر موجود ہے، اس کے صفحات 6066 6066 صفحات کی کتاب ہے۔ میں اس کی شکل آپ کو دکھانا چاہوں گا، 2 منٹ لگیں گے۔ گرو گرنتھ صاحب کی شکل، جی کسی کے ذہن میں بھی سوال ہو جس سے ہمیں فائدہ ہوگا، ضروری نہیں کہ ہمیں جواب آئے، سوال سے نئے گوشے کھل جاتے ہیں۔ استاد جی، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ مذہب، شریعت اور دین تینوں میں فرق کیا ہوتا مذہب، شریعت، دین، ان تینوں کا فرق اگر اگلی نشست ہم چھوڑ دیں، میں اس کا تازہ مطالعہ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا، یہ آپ کا سوال ادار ہو، مناسب ہوگا، اجازت ہوگی اس پر؟ ہے؟ جی استاد جی، جیسے آپ کی مرضی۔ انشاءاللہ۔ مذہب، اس کے بارے میں جو فنی گفتگو ہے وہ ہو جائے گی، اس وقت سرسری ہو، فنی حوالے سے انشاءاللہ بات کر لیں گے۔ یہ ہمارے سامنے ہے گرو گرنتھ صاحب،
استاد جی یہ جو آج آپ نے پڑھایا ہے یہ آپ کے پاس اگر پی ڈی ایف میں آیا تو گروپ میں سینڈ فرما دیں. ہاں پی ڈی ایف میں ہے، میں بھیج دوں. کچھ چیزیں تو زبانی گزارش کی ہے، یہ جو ان کے گروؤں کے نام پیدائش وغیرہ، لیکن مل جائیں گی، یہ نیٹ پہ بھی کتابوں میں مل جائیں گی. اور یہ جو آپ نے کتاب پڑھائی ہے نا تقابل ادیان محمد یوسف خان والی، وہ میں نے گروپ جی میں سینڈ کر دی ہے نا، میرے پاس پڑھی تو میں نے گروپ ٹھیک میں سینڈ کر دی ہے نا. ٹھیک، وہ اچھا ہوا، میں وہ نہیں بھیجتا. تو یہ جو گروؤں وغیرہ کے بارے میں ہے، میں کچھ تصویریں آپ کو بھیج دوں گا کہ وہ کون سا گرو کب پیدا ہوا، کب فوت ہوا، کب گرو بنا، اور اس کا تسلسل کیا، کب سے کب تک رہا گرو ہونے کا، عمر اس کی کیا تھی، یہ چیزیں بھیج دوں گا. اور جو سکھوں کی حکومت کا تعارف ہے، وہ 1799 سے 1849 تک ان کی حکومت رہی ہے پنجاب. رنجیت سنگھ 1837 میں فوت ہو گیا. یہ گرو گرنتھ نظارہ آپ کو کراتے ہیں. سکھ مذہب پر ویسے بھی نیٹ میں بہت تفصیلی تعارف موجود ہے. اگر ویسے بھی سرچ کریں گے سکھ مذہب کیا ہے تو بہت کچھ ملے گا. استاد جی یہ نیٹ پر بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ٹھیک بھی ہوتی ہیں اور کچھ غلط بھی ہوتی ہیں، کچھ ایسی ویب سائٹ بتا دیں جن سے ہم استفادہ کریں. گرو گرنتھ صاحب یہ ہے گورمکی تحریر میں، اس کا اردو ترجمہ بھی ساتھ شامل کیا انہوں نے. اردو رسم الخط میں لکھا ہے، عبارت ان کی اپنی. مکالمہ بین المذاہب ولی خان المظفر ساتھی. اسی طرح مذاہب عالم کا انسائکلوپیڈیا، یہ کتاب ہے. الموسوعہ، یہ کتاب ہے. فی الادیان والمذاہب والاحزاب المعاصرہ، تقابل ادیان، حضرت مولانا یوسف خان صاحب. یہ بالکل آسان ہے، اس سے مطالعہ کر لیا جائے تو بالکل آسان ہے. اور اس کے علاوہ ان کی حکومت کا مختصر تعارف. شکریہ حضرت، اللہ تعالیٰ سب حضرات کو جزائے خیر دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.